اب ہمیں پتہ چل گیا یعنی کہ جملے میں جو بات کہی جا رہی ہے نا، وہ ایک لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑا، نافرمانیاں کی اور اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہوئے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 156 کو دیکھ لیتے ہیں، یہ بھی متعلق بن رہا ہے پیچھے والے جملے کا، کیونکہ یہ معطوف ہو رہا ہے واو عطف کے ذریعے، یعنی کہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگائی تھی۔ اور وہ بکفرہم، واو حرف عطف ہے، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے ہی، وقولہم اور ان کی بات کی وجہ سے، علی مریم، مریم علیہ السلام کے اوپر، بہتانن عظیمن انہوں نے عظیم بہتان لگایا، اور ان کے کفر کی وجہ سے اور مریم علیہ السلام پر ان کے بہتان عظیم کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر، ان کے دلوں کے اوپر جو ہے یہ مہر لگائی تھی۔ یہ بھی واو عطف اور بی حرف جار سے یہ پورا جملہ پھر متعلق لعانہ فعل کے ہی بنے گا، اس چیز کو سینس میں رکھ لیجئے گا، کیونکہ یہ جملہ پیچھے والے جملے کے مفہوم کے ساتھ اٹیچ ہو کے آ رہا ہے، جڑ کر آ رہا ہے نا، تو یہ پورا جملہ یہاں تک عظیمن تک جو ہے نا یہ بنے گا پیچھے والے جملے لعانہ فعل محذوف جو ہے نا یہ اسی کا متعلق بنے گا۔ بی کفرہم، بی حرف جار ہے، کفرہم جو ہے مرکب اضافی ہے جو بی حرف جار سے مجرور ہو کے مرکب جاری بن گیا ہے، وقولہم اور واو عطف کے ذریعے مرکب عطفی بنائے گا قولہم کے ساتھ جو کہ مرکب اضافی ہے۔ قولی میں آپ قولی کو مجرور دیکھ رہے ہیں نا، اس کی وجہ یہ بی ہے۔ وقولہم اور ان کی بات کی وجہ سے، باب نون سے آتا ہے قال یقولو، اور یہ قولی جو ہے یہ اسم ہے۔ اور علی مریم، علی حرف جار ہے، مریم جو ہے نا یہ ہے مجرور، مریم علیہ السلام کے اوپر۔ اب اگر ہم دیکھیں نا تو مریم جو ہے یہ زبر کے ساتھ ہے، تو یہ بھی غیر منصرف اسم ہے۔ انبیاء کرام کے نام جب بھی آتے ہیں نا سوائے چند کے، وہ زیادہ تر جو ہوتے ہیں غیر منصرف ہوتے ہیں، جو کہ زبر زیر پیش کو قبول نہیں کرتے۔ علی مریم بہتانن عظیمن، بہتان لگایا جو کہ بہت بڑا تھا، تو بہتانن عظیمن۔ اچھا یہ اگر ہم دیکھیں نا مریم علیہ السلام کے اوپر یہ علی حرف جار مجرور بھی کر رہا ہے، اور مریم جو ہے یہ غیر منصرف اسم ہے، اس کی وجہ سے یہ بھی متعلق ہوگا، ٹھیک ہے۔ بہتانن عظیمن، یہ دونوں جو ہیں منصوب ہونے کی وجہ سے مرکب توصیفی کا یہ پیٹرن جو ہے یہ مفعول بنے گا۔ ایک مفعول ہم نے اوپر دیکھا تھا میثاقہم، اور بہتانن عظیمن یہ بھی مفعول بنے گا لعانہ فعل کا، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے یہ پورا جملہ بھی کہلاتا تو یہ شبو جملہ ہے، اس کی اپنی ساخت جو ہے، لیکن ہم ابھی اس کو ڈسکس نہیں کریں گے، ہم اس کو پیچھے والے جملے کے ساتھ واو عطفی کے ساتھ مرکب عطفی بنا کے متعلق بنا دیں گے۔ وَقَوْلِهِمْ، سورہ النساء کی آیت نمبر 157 کو دیکھ لیتے ہیں۔ آیت یہ تھوڑی سی لمبی ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کو گرامر کر لیں صرف اس کی۔ وَقَوْلِهِمْ اور ان کے کہنے کے، اب یہ والا جملہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، واو عطف ہے اور قولی مجرور ہے، تو یہ بھی بِكُفْرِهِمْ کے ساتھ حصہ ہی بنے گا، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے آپ کو اس دن، جی میم اسکرین سیٹ کر لیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی پیچھے والے جملے کا حصہ بن جائے گا، یہ بھی متعلق بن جائے گا، کیونکہ آپ واو عطف کے بعد قولی کو مجرور دیکھ رہے ہیں، تو یہ بی کفرہم کی کے بی کی وجہ سے ہے۔ یہ دونوں جملے ایک ہی ساتھ جو ہیں وہ لعانہ فعل کے متعلق پیچھے آگے والا پورا حصہ بن رہا ہے، کیونکہ آپ اس میں فعل کو نہیں پا رہے، اس میں فعل کوئی موجود نہیں ہے، فعل ہے محذوف، جس کے یہ واو عطف کے ذریعے مرکب عطفی بن رہے ہیں حصے، اور اس کے متعلق بن جائیں گے۔ وقولہم اور مرکب اضافی کا یہ پیٹرن جو ہے یہ پیچھے والے جملے کے بھی متعلق ہی بنے گا۔ انا یقیناً ہم نے، انا حرف ناصبہ مشبہ بالفعل ہے، اور نا جو ہے یہ اس کا اسم ہے۔ قتل نہ، ہم نے قتل کر دیا، اب یہاں سے خبر شروع ہوگی جو خبرو انا ہوگی۔ قتل نہ ہم نے قتل کر دیا، قتل نہ فعل ہے ماضی کا جمع متکلم ہے، اور نحنو کی ضمیر اس کے اندر فاعل ہے۔ ہم نے قتل کر دیا، قاف تا لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اور باب نون سے آتا ہے، قتل یقتلو،
नसरा यंसुरु। अल मसीहा, मसीह को, मीम सीन हा, और ये आ गया मफूल बिही, जो कि कत्ल ना फेल का होगा। हमने ईसा अलैहिस्सलाम को, हमने मसीह को कत्ल कर दिया। अब वजाहत क्या है, मसीह कौन है? ईसा बना मरियमा, ईसा इब्ने मरियम को, ये वजाहत दी, या अल मसीह के बदले में आया ये ईसा बना मरियमा। ये पेचीदा मुरक्कब इजाफी का पैटर्न है। ईसा का नाम जो है वो मुजाफ है, इब्ने मरियमा मुजाफ अलैह है, और फिर इस तरीके से इब्ने इब्ना मरियमा, ये असल में ये जो है ना, जब बनता है इब्ना, ये जब बनता है ना, मुजाफ कुनियत है ये किसी की, ये जब मुजाफ बनता है ना, तो ये हालत नसब में लाजमी होता है। ठीक है, ये मजरूर नहीं आता है, इसके नसब में होने की वजह ये है। ठीक है, ये मुजाफ बना हुआ है लेकिन मजरूर नहीं है, क्योंकि ये कुनियत है। अच्छा, मरियमा, मरियम अलैहिस्सलाम गैर मुनसरिफ है, हमने देख लिया, इस वजह से ये मंसूब नहीं है। रसूल अल्लाह, जो कि अल्लाह ताला के रसूल हैं। अब ये रसूल अल्लाह ही जो है ना, ये भी मंसूब है, और ये मंसूब हैं, ये भी असल में सिफ्त बनकर आ रहा है कि उनकी खासियत क्या है ईसा इब्ने मरियम की, कि वो अल्लाह के रसूल है। तो ये मुरक्कब इजाफी जो है ये सिफ्त बन जाएगा। अब हमने इस यहाँ तक का जो जुमला हो गया ना, ये खबरू इन्ना बन गया। तो इन्ना अपने इसम और अपनी खबर के साथ मिलके जुमला इस्मिया खबरिया हो गए, और ये फिर कौली का मकूला बन गया। ठीक है, अब ये काला अपने मकूला के साथ मिलकर जो है ना, मुरक्कब अतफी बन गया पीछे वाले जुमले का। ठीक है, वमा, वाव हालांकि, वाव हालिया है। ये वाला वाव जो है ना, ये आगे वाले जुमले को हाल में लेकर जाएगा, यानी हालत बता देगा, तो हाल बन के पीछे वाले जुमले से कनेक्ट होगा। ठीक है, वमा, हालांकि, मां नहीं है, मां नाफिया है, कतलूहु, हालांकि उन्होंने कत्ल नहीं किया है उसको। किसको? ये हु की जमीर जो है ना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रही है। हालांकि उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया। आप देखिए तो इस हु के अंदर नाम किसका है? ईसा इब्ने मरियम का, क्योंकि ये वाकया उनको सलीब पे चढ़ाए जाने का हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हुआ था ना। तो हालांकि उन्होंने उसको कत्ल नहीं किया। कतलू फेल है माजी का, जमा मुजक्कर गायब का सीगा है। कतला यकतलू बाब नून है, और हु इसके साथ मफूल बिही की जमीर जुड़कर आई है। इस तरीके से ये फेल फाइल, हम इसके साथ फाइल है। फेल फाइल मफूल जुमला फेलिया नाफिया है, ये पहला हाल बन जाएगा। हालांकि इस हालत में कि उनको कत्ल नहीं किया, वमा, और ना ही वाव अतफ के जरिए ये जुड़ के जो है ना, इसके साथ हाल में ही शामिल होगा। और ना ही सलबूहु, उन्होंने उसको सूली चढ़ाया। सलबू, स्वाद लाम बा रूट वर्ड के साथ फेल माजी जमा मुजक्कर गायब का सीगा, ये भी बाब नून से आया। सलाबा यसलुबु, नसरा यंसुरु। तो हु इसके साथ भी सेम मफऊले बिही की जमीर जुड़कर आई है। अब हम देखते हैं ना सलाबा का मानवी मतलब क्या है। तो असल में इसका मतलब होता है हड्डियों के अंदर से गूदा निकाल लेना, यानी अजियत की वो इंतहा के जिसमें से हड्डियों में से गूदा निकाल लिया जाए, तो वो सूली के ऊपर चढ़ा देना भी अजियतनाक कामी है ना, मशाबा ही है। सलाबूहु, ये हम की जमीर इसमें फाइल होके फेल फाइल मफूल जुमला फेलिया मुकम्मल होके वाव जुमला फेलिया नाफिया बन गया, और वाव अतफ के जरिए पीछे वाले जुमले से जुड़ के मुरक्कब अतफी बना के हाल बन गया है। वलाकिन, वाव हरफे आतफ है, और लाकिन जो है हरफे इस्तदराक है। नहीं, मुशब्बा भी फेल नहीं है, हम इसको हरफे इस्तदराक को जो देखते हैं ना, वो जब लकीन में आता है ना, नूने खफीफा के साथ आता है, तो वो इसम और खबर नहीं बनाता। वो फिर इसम और खबर नहीं बनाता, वो फिर जुमले में सिर्फ और लेकिन का मायने पैदा करता है। और शुब्बिहा, उसकी शबी बना दी,
یہ جملہ، یہ شب بھی جو ہے نا، شین با با روٹ ورڈ کے ساتھ مشابہت کے معنی میں آتا ہے، اس کی شبیہ بنا دی، اتنی مشابہت کے فرق ہی محسوس نہ ہو اصل کون ہے نقل کون ہے، ڈٹو کاپی جس کو ہم کہتے ہیں نا۔ ہا جو ہے اس کے ساتھ شبیہہ شبیہہ مفعول ہے، اور اس کی شبیہ بنا دی لہم ان کے لیے، کن کے لیے، یہ مرکب اضافی نہیں ہوگا نا، شبی فعل ہے، شبی فعل ہے، یہ ہے اصل میں یہ ہے فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ باب تفعیل سے، مزید فی کا باب نہیں ہے، باب تفعیل ہے، اس لیے اس کا یہاں پہ جو ہے نا تشدید ہے شین بابا روٹ پڑ میں، اور ہاں اس کے ساتھ مفعول کی ضمیر جڑ کر آئی ہے۔ لہم ان کے لیے، کن کے لیے؟ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آ رہے تھے، جنہوں نے ان کو صلیب پر چڑھا دیا تھا، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے یہاں پہ کیا بتایا کہ انہوں نے اس کو سولی نہیں چڑھایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک شبیہ بنا دی تھی، یا ان کے مشابہ انسان بنا دیا تھا کہ جس میں وہ فرق ہی نہیں محسوس کر سکے۔ اب یہ بھی جو ہے نا، یہ بھی حال ہی ہے، یہاں تک یہ واو عطف کے ذریعے جڑ کے نا پیچھے والا جملہ حال بنا ہے۔ وَإِنَّا واو حرف عطف ہے، انا حرف ناصبہ مشبہ ہے بالفعل کے، الذین اسم موصول ہے۔ اب یہاں سے آپ دیکھیے اسم موصول ہے، جن لوگوں نے، کام کرنے والے یہ لوگ ہیں، تو اسم انا بنیں گے، ٹھیک ہے، اسم انا بنیں گے، اور لیکن اللہ دینا جو موصول ہے نا، وہ صلہ کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے، اکیلا کام نہیں کرتا، لہٰذا یہ کیا کرے گا، آگے اپنا صلہ بنائے گا، جو کہ اختلافو فعل ماضی جمع مذکر غائب ہے، خوا لام فا اس کا روٹ ورڈ ہے، خلافا۔ اب اگر ہم دیکھیں نا، یہ باب نون ہے، نصرہ ینصر، خلافہ یخلفو، آپ خود اندازہ لگائیے کہ باب نون اور سے باب نون باب ضاد کثرت والا باب ہے، اتنے زیادہ حروف اس میں سے آئیں گے کہ آپ لوگوں کو وہ حروف بار بار ریپیٹ ہو کے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اس باب کا جو ہے کیا کہتے ہیں فعل ہے۔ تو انہوں نے اختلاف کیا، یہ کثیر معنی لفظ ہے، جانشینی کے معنوں میں بھی آتا ہے، پیچھے رہ جانے کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور کسی سے کسی کو جو بدل دیا جائے نا، تو یہ اس کے معنوں میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، کثیر معنی لفظ ہے اختلافو، فی ہی اس میں، کس میں؟ جن لوگوں نے اختلاف کیا یا شک شبہے میں پڑ گئے، اس میں لفی شکین، یقیناً وہ شک میں ہیں، لام لام فی ہی متعلق ہو جائے گا فعل کے، اور لام لام تاکید ہے، فی حرف جار ہے، شکن بھی مجرور ہے، یہ تاکید کے معنوں میں آئے گا، لفی شکن مرکب جاری جو ہے یہ صفت بن جائے گی، اور تاکیدی معنی دے گی پیچھے والے فعل کو، اختلاف کیا ہے اس چیز میں جس میں وہ یقینی شک میں ہے، ٹھیک ہے، من ہو اس سے، من حرف جار، ہو ضمیر مجرور، یہ من زائدہ بھی ہے اور متعلق بن جائے گا اختلافو فعل کے۔ اب جن لوگوں نے اس میں اختلاف کیا، یقیناً وہ اس کے بارے میں شک میں ہیں، اختلاف کرنے کے معنوں میں بھی آتا ہے، پیچھے معنوں میں بھی آتا ہے، بدل جانے کے معنوں میں، یعنی جو لوگ یہ سمجھے ہیں نا کہ یہ لوگ جو یہ وہی ہیں جن کو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی پڑھا ہے، تو کو ہی پکڑا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو یقیناً اس کے بارے میں وہ شک شبے میں ہی رہے کہ پتہ نہیں کیا ہوا۔ ما لہم، ماں نہیں ہے، ماں نافیہ، لہم ان کے لیے، لہم جار مجرور مرکب جاری خبر بن جائے گا مقدم، نہیں ہے ان کے لیے بھی اس کے بارے میں، بھی حرف جار ہی ضمیر مجرور اس کے بارے میں، یہ بھی ایک متعلق ہے، من علم کوئی علم، من حرف جار ہے، زائدہ آ رہا ہے، اور علم جو ہے نا وہ مجرور ضرور ہے، لیکن یہ مبتدا مؤخر نکرہ ہے، من زائدہ ہے، یہ مبتدا مؤخر ہے جو کہ نکرہ لے کر آیا گیا ہے، اور ہمیں بتا رہا ہے کہ جب خبر مقدم آتی ہے نا تو مبتدا کی اہمیت کم ہوتی ہے، خبر کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، تاکید مطلوب ہوتی ہے، تاکید مطلوب ہوتی ہے، وزن پیدا کرنا ہوتا ہے خبر میں،
اس لیے مبتدا کو مؤخر اور نکرہ کر دیا جاتا ہے، من زائدہ کی وجہ سے یہ مجرور ہوا ہے، ادروائز یہ جو ہے نا یہ مبتدا اور خبر کا پیٹرن ہے، تو مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ الا سوائے، الا حرف استثناء ہے، یہ جملہ جو پیچھے والا جملہ اسمیہ ہے نا مستثنی منہو ہے، الا حرف استثناء اتباع الظنی، پیچھا کرنے کے گمان کا، مرکب اضافی کا یہ پیٹرن ہے، تا با آئین اس کا روٹ ورڈ ہے، اتباع الظنی۔ اب یہ اتباع جو ہے نا یہ مستثنی ہے، اس لیے یہ منصوب آیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں مرکب اضافی کی شرط کے مطابق یہ جو ہے نا یہ منصوب ہے، تو ہم اس کو جملے کے لیے کیا بنائیں گے؟ کیونکہ مرکب اضافی کی شرط ہے نا مضاف کا، ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا اعراب کیا ہے، تو یہ مستثنا جو ہوتا ہے نا ہم نے پڑھا ہے کہ وہ بھی منصوب ہوتا ہے، یہ چونکہ مستثنا بنا ہے مرکب اضافی لہٰذا اس لیے یہ منصوب حالت میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اونی جو ہے نا نون نون اس کا روٹ ورڈ ہے، تابع عین اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی کہ گمان کے ان کا پیچھا کرتے رہے وہ، اس کے علاوہ ان کو کوئی اور علم نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ وما قتلوہ، اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، واو حرف عطف ہے اور ما نافیہ ہے، اور نہیں قتل کیا ہو اس کو یقیناً، یقین کے ساتھ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ لوگ قتل نہیں کر پائے، اللہ یہ بات یقین کے ساتھ بتا رہے ہیں۔ واو حرف عطف ہے، ما نافیہ ہے، قتلو فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، باب نون قاتلام روٹ ورڈ کے ساتھ، ہم کی ضمیر اس کے اندر فاعل موجود، اور ہوگ اس کا مفعول بھی، اور یقیناً جو ہے یہ چونکہ یہ ایک حال بتایا جا رہا ہے، کیفیت بتائی جا رہی ہے، کیفیت کیا ہوتا ہے نا، یقین کے ساتھ ایسا کام نہیں ہوا، ہم جانتے ہیں حال اور کیفیت بھی مفعولات کے زمرے میں ہی آتے ہیں، لہٰذا یہ حال بن رہا ہے یا پھر اس کی کیفیت بن رہی ہے جو کہ مفعول ہوتا ہے فعل کے لیے، تو اس طریقے سے فعل اپنے فاعل مفعول کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ خبریہ نافیہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا۔ وہ لوگ سمجھے کہ ہم نے چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا ہے، اور کچھ لوگ جو شبے میں رہے ہیں نا وہ گمان میں رہے ہیں، یا اس کی ڈیٹیل اگر ہم تفسیر کی دیکھتے ہیں نا تو کچھ لوگوں نے ان کا پیچھا کیا، جو لوگ یہ جان گئے یا یہ پہچان گئے کہ یہ وہ نہیں ہیں تو وہ ان کے پیچھے بھاگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بس یہ ایک راز رکھا، اس کو آج تک کوئی جو ہے نا وہ گمان میں ہی ہے، کہ اس کے بارے میں ابھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ تفسیر میں بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے